بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا ہوں، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے عملی طور پر بھی اقدامات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو، بجائے یہ کہ وہ اپنا وزن دوسروں کی جھولی میں ڈالے اور دوسرے آ کے ملک اور معاشرے کو تباہ و برباد کریں۔ وہ صحیح اپنے اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہو اور ریلیٹیز کو فالو کرے، جھوٹ اور پروپیگنڈے کو چھوڑ کے ریلیٹیز کو فالو کرے، تاکہ وہ اس کے مسائل حل ہو سکیں اور اس کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے، بہتری آ سکے۔ موسٹلی ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں جو جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بیس پر ہوتے ہیں، جن کی کوئی ریلیٹیز نہیں ہوتی۔ ہم ان چیزوں پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری خواہش اور ہماری سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کو، اپنی ضد کو، اپنی انا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریلیٹیز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ حقیقت کیا ہے، ہم اپنی ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان چیزوں کی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی نفسیات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہماری فطرت جو ہے وہ جس طریقے سے ہماری سوچ ہوگی اسی طریقے سے ہماری فطرت ہوگی، اور جس طریقے سے ہماری فطرت ہوگی ہم اسی طریقے سے ہم طرح طرح کی افواہوں پہ کان دھریں گے اور طرح طرح کی افواہوں پہ بلیو کریں گے جن کی کوئی ریلیٹیز ہے ہی نہیں ہے۔ اصل چیزیں جو حقیقت ہیں، جو حقیقت چیزیں، ہم ان کو موسٹلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کہ بغیر تحقیق کے خبر پر بلیو کرنے کی وجہ سے ہم صحیح چیز کو غلط اور غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ صحیح چیز کو فالو نہیں کر رہے سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں بہتری نہیں لا سکتے، ہمیشہ اپنا ووٹ غلط جگہ پہ جا کے ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان طاقتوں کو ہم کریٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہیں بعد میں۔ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں نہ صرف ہم خود اس کے اپنے آپ کے، اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے مجرم ہیں، بلکہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس معاشرے کا اور ہم سب کا مجرم ہے، اور ہم بھی اس ملک کے اور اپنے آپ کے مجرم ہیں، برابر کے مجرم ہیں۔ کیوں کہ ہم ریلیٹیز کو فالو کرنے کے بجائے غلط چیزوں کو فالو کرتے ہیں، غلط طرف اپنا وزن رکھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپنے مسائل کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے، کچھ کرنے کے بجائے، کچھ بہتر کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو کمزور اور ناقص سمجھتے ہیں۔ ایک عام انسان اپنے آپ کو کمزور اور ناقص سمجھتا ہے، اور وہ اپنی ذاتی سوچ لے کے چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے اجتماعی سوچ کو لے کے چلنا چاہیے، اجتماعی مسائل کو، اجتماعی سوچ کو لے کے چلنا چاہیے، اور فالتو چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم وقتی طور پہ جو ہم وقتی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیتے ہیں، ہم وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کے فائدے کو کھو دیتے ہیں، اور ہم اپنی آج کے لیے اپنے کل کو کھو دیتے ہیں۔ صرف ہم وقتی سوچ کو، وقتی پرکشش چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، جو نتائج ہیں، اس کے اوپر ہم کان نہیں دھرتے۔ جو رزلٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی مسائل حل کرنے کے لیے دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم مسائل کے گرداب میں گرتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کے، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے مجرم ہیں۔ ہم اس کے لیے بہتر نہ سوچتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور جو انسان کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مخلص ہو کے کھڑا ہوا ہے وہ اپنے کسی مفاد کے لیے کھڑا ہے، اور جو لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ چیز دیکھ کے میں آج بھی جب ان لوگوں سے ملتا ہوں جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے بہت انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نیگیٹو سوچ رکھ کے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچوں میں اور چھوٹی چھوٹے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنا سیریس لے رہے ہوتے ہیں بلا وجہ چیزوں کو، اور جو اصل چیزیں ان کو ان کی پر کان ہی نہیں دھرتے، ان کے اوپر ان کو وہ سوچ ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔
اور مجھے وہ چیز وہ دیکھ کے مطلب نگیٹیوٹی کو دیکھ کے لوگوں کی جھوٹ فراڈ دھوکہ فراڈ کو دیکھ کے انتہائی دکھ ہوتا ہے، انتہائی درد ہوتا ہے مجھے۔ میں یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو ہر انسان سمجھدار ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی دنیا اور آخرت کو خواہ مخواہ میں برباد کر رہا ہے، خواہ مخواہ میں اندھا اندھا ہو کے۔ اور ہم پیسے کے پیچھے اندھے ہو کے لگے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنا ہے۔ جس دن ہم اپنے آپ کو امپروومنٹ کرنے کے پیچھے لگ گئے تو پیسہ خود بخود آئے گا۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو جب اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو یہ آپ سے بھاگے گا اندھا، کیونکہ آپ اندھا ہو کے بھاگیں گے۔ بہت ساری ریئلٹیز کو آپ اس دوڑ میں بھاگنے کی وجہ سے، بہت سارے عقائد کو، بہت ساری بہتری کو جو پیسے سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، اس کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، ان حقیقتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جو پیسے سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر آپ اب انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کے اوپر لگ جائے، اپنی صحت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کو بہتر پازیٹیو کرنے لگ جائے، اگر اس کے اندر کوئی نگیٹو سوچ آتی ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ سے کوسچن کرے کہ میں یہ نگیٹو سوچ رکھتا ہوں، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا غلط کہ بجائے یہ کہ دوسروں کو الزام دینے کے، دوسروں کی کردار کشی کرنے کے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے کے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے یا دوسروں کو برا سمجھنے کے بجائے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نیگیٹو کیوں سوچ رہا ہوں۔ مجھے اگر کوئی برا ہے تو ہمیں اس کو بہتر بات بتانی چاہیے۔ آج مجھے لگا معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر میں نہیں کھڑا ہوں گا، میں بھی ان لوگوں کی طرح نیگیٹو سوچ لے کے بیٹھ جاؤں گا اور دوسروں کو الزام تراشی کرتا رہوں گا، دوسروں کو برا بھلا کہتا رہوں گا۔ اور میں اپنے آپ کا دوسروں کی طرح خود کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے ملک کا مجرم ہوتا رہوں گا، اپنے اللہ کا مجرم ہوتا رہوں گا۔ کیونکہ ہم جو ہے یہ جھوٹ دھوکہ فراڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ بولنے والے گناہ گار ہیں، بلکہ اس کو فالو کرنے والے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، روز بروز گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور پھر بدگمانی کرنا، پھر دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے اوپر لعنت کرنا، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی تہذیب ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ ہر چیز ہماری سوچ کے گرد ریوالو کرتی ہے، ہمارے سوچ کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہماری سوچ بہتر ہوگی، عظیم ہوگی، تو ہم اپنے آپ کو بھی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور اپنے معاشرے اور اپنی قوم کو بھی۔ لیکن اگر ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہوگی تو ہماری اوپر بری طاقتیں ہوں گی اور ہم غلط طاقتوں کو کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے، اور غلط طاقتیں پھر ہمارے اوپر سوار ہوں گی، اور ہم اپنے مفادات کی خاطر جو ہے کمزور لوگوں بھی پستے رہیں گے اور ہم لوگوں کا استعمال کرتی رہے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے حکمران طبقے نے 73% قرضہ لیا ہے، اور ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کے حکمران طبقے نے 80% قرضہ لیا ہے۔ فرض کرو اگر اس نے 70% ہی قرضہ لیا ہوا ہے، تو 70% قرضہ لے کے وہ جو پروٹوکول کے اوپر لگ جاتا ہے، حکمران طبقے کے پروٹوکول کے اوپر لگ رہا ہے، اور حکمران طبقے کی شاہ خرچیوں اور فضول خرچیوں کے اوپر لگ رہا ہے، اس کے حساب کون لے گا؟ کیا اس کے حساب آ کے عمران خان لے گا، جو خود ہی اس حد تک جو ہے وہ دوسروں کی کردار کشی میں اور اپنے اقتدار کی خاطر اور اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی کے گرد وہ گھوم رہا ہے، اس کے گرد وہ طواف کر رہا ہے، اس کو وہ سجدہ کر رہا ہے، جو اپنی ذات کو سجدہ کر رہا ہے؟ کیا وہ آ کے ہمارے مسئلے حل کرے گا؟ یا اس طریقے کے لوگ آ کے ہمارے مسائل حل کریں گے؟ کیا آپ اپنے آپ سے کبھی پوچھیں گے کہ ایک انسان واضح طور پہ اس کی کوئی انٹینشن نہیں ہے ملک اور قوم کی امپروومنٹ کے لیے، بلکہ وہ دوسروں کی کردار کشی کر کے اپنے آپ کو اوپر اٹھا رہا ہے، اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے، اپنی ذات کو اوپر اٹھا رہا ہے، دوسروں کو نیچے گرا کے؟ کیا اس طریقے کی کردار کشی کر کے ہم امپروومنٹ کریں گے؟ کیا جھوٹ اور پروپیگنڈا کر کے واضح طور پہ اور ایسی فالتو قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سارا بے وقوف ہے؟ اس طریقے کا پروپیگنڈا وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا۔ اس طریقے سے بے وقوف سمجھ کے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے ہم ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی پیپلز پارٹی اور کوئی نون لیگ کے پیچھے کھڑا ہے۔ ان سے کون حساب لے گا؟ جب ایک عام انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور، نائف اور لاغر سمجھے گا اور اپنی آواز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا، اور ایک عام انسان کو رسپیکٹ نہیں دے گا، تو ان سے کون سوال کرے گا؟ ان کا کون حساب لے گا؟
آپ جب تک ایک عام انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنسیئر نہیں ہوگا تو ایک عام انسان کے مسائل کو حل کون آگے کرے گا، کون اس کام کو انجام دے گا جب خود عام انسان نہیں چاہتا۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلز۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا جو اپنی بہتری چاہتے ہی نہیں، جو لوگ اپنی بہتری چاہتے ہی نہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی امپروومنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، جن کی سوچ اس حد تک چھوٹی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو کمزور ہے، نحیف ہے، وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے، عزت کے قابل نہیں ہے۔ اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عام انسان ہی دنیا کی تمام طاقتوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک عام انسان وہی ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنی آواز کے ساتھ سنسیئر ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انقلاب آ جائے، دنیا کے ایوان ہل کے رہ جائیں، اور ایک اور یہ ظلم، بے انصافی اور یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ فراڈ بالکل ختم ہو جائے، ہو کے رہ جائے، یہ دنیا جنت بن جائے۔ لیکن ہماری سوچ بہتری کی طرف نہیں جاتی۔ ہم جن چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان چیزوں کے پیچھے اندھے ہو کے لگے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم کم ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھی سوچ نہیں ہے۔ اچھی سوچ آپ کی جو ہے وہ ویلیو کرتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے اندر اچھی سوچ تو پیدا کریں، بجائے یہ کہ آپ بعد میں آپ تعلیم کو بعد میں دیکھیں، آپ وہ ان چیزوں کو بعد میں دیکھیں، دولت کو بعد میں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میری سوچ کیسی ہے۔ آپ اپنے اندر اچھی اور بڑی سوچ تو پیدا کریں، بڑی سوچ پیدا کریں، چھوٹی سوچ سے نکلیں، گھٹیا سوچ سے نکلیں، اس گندگی اور غلاظت سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ آپ پھر ان چیزوں کو فالو کریں۔ ایک عام انسان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی ایک عظیم سوچ ہے، وہی ایک عظیم معاشرہ بنا سکتا ہے۔ میں اس انسان کو ہمیشہ سے گندا انسان سمجھتا ہوں جو معاشرے کے لوگوں کی سوچ کو گندا کرے، جو معاشرے کے لوگوں کی سوچ کو پولوٹ کرتا ہو، جو معاشرے اس طریقے سے تبدیلی آئے گی، لان تان کرنا، بدگمانی کرنا، دوسروں کو برالا کہنا، دوسروں کی کردار کشی کرنا، دوسروں کو انتہائی گرا کے سوچنا، اور گرا کے یہ اپنی آپ آخرت بھی جہنم میں اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں، جہنم کے گڑھے میں، اور اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو شعور کی طرف لے کے جائیں، ریئلٹیز کی طرف لے کے جائیں۔ آپ شعور کو فالو کریں، ریئلٹیز کو فالو کریں، اور بڑی اچھی سوچ کو، بہتر سوچ کو فالو کریں، بے نسبت آپ ان نیگیٹو چیزوں کو، اس پروپیگنڈے کو اور اس جھوٹ کو فالو کرنے کے بجائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے اس حکمران طبقے سے حساب لے سکتے ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہا ہے۔ ہم کس طریقے سے اس کا احتساب کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنا حساب مانگ سکتے ہیں، یہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ کوئی انسان تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ اس قابل ہو، جو اٹھ کے پوچھ سکے کہ یہ جو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے امپروومنٹ کی طرف، بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور ہم اپنے حکمران تک سے کیسے حساب لے سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیگیٹو طاقتوں کے پیچھے ان سے بھی زیادہ ہم ایک برائی سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بڑی برائی کا شکار ہو جائیں، اس سے بڑی برائی کا ساتھ دیں، اس سے بڑی گندگی اور غلاظت کا ساتھ دیں، ایک گندگی سے جان چھڑانے کے بجائے۔ ایک غلط چیز کو ہمیں پتہ ہے وہ چیز غلط ہے، ایک غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم اس سے بھی زیادہ غلط چیز کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، بجائے یہ کہ ہمیں کسی اور طاقت کی طرف دیکھنے کے، کسی اور طاقت کے پیچھے کھڑے ہونے کے۔ ہمیں اپنی آواز کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت، احترام اور محبت دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں عزت، احترام اور محبت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم انسانی تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکیں، بجائے یہ کہ جب ہم ایک دوسرے کو عزت، احترام اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہم کبھی بھی انسانی تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔